كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. جب کوئی شخص اللہ کے ساتھ کوئی عہد و پیمان کرتا ہے اور اس کے بعد اپنے کیے ہوئے وعدے سے منحرف ہو جاتا ہے تو یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو عذاب میں مبتلا کرتا ہے. اور یہی کام وہ ہے جو اس سے پہلے گزرے ہوئے نبیوں اور رسولوں کی امت نے اپنی قوم کے ساتھ کیا. نبی سمجھاتے ہیں، نبی توحید کی بات بتاتے ہیں، قوم کہتی ہے کہ مانیں گے، لیکن جب وقت آتا ہے قوم انکار کر دیتی ہے. موسیٰ علیہ السلام کی مثال ہمارے ساتھ ہے، بنی اسرائیل ان کے ساتھ ہیں. اللہ کی توحید کا کلمہ پڑھ لیا، موسیٰ علیہ السلام کو نبی اور رسول مان لیا، لیکن جس وقت قربانی کا وقت آیا قوم منحرف ہو گئی. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس انحراف کی وجہ سے اس قوم کو 40 سال تک کے لیے اپنے علاقے سے بھٹکا دیا. اگر قرآن کی تمام تفصیل کو سامنے رکھا جائے، تمام نبیوں کی امت کو، ان کے حالات کو اپنے سامنے رکھا جائے تو یہ بات ہمارے سامنے عیاں ہو جاتی ہے کہ سب سے بڑا جرم یہی ہوا کرتا تھا کہ وہ توحید کو ماننے سے انکار کر دیتے، اپنی مرضی کا معاملہ چلانے کی کوشش کرتے، اللہ کے رسولوں کے احکامات کو ماننے کے اندر آگے سے آگے ہوتے. نتیجتاً اللہ سبحانہ و تعالی کبھی ان کے اوپر آسمان سے طوفان برپا کیا جاتا ہے، ان کے اوپر پتھروں کی بارش کی جاتی ہے. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو یقیناً ہمارے سبق کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان فرمائی ہے. کہ لوگوں اگر تمہاری روش ویسی ہوئی، تمہارا طرز عمل ویسا ہی ہوا جیسے اس سے پہلے قوموں کا ہے، کہ تم بھی یاد رکھو تمہارے اوپر اللہ کا عذاب کا کوڑا یقیناً برسے گا. حقیقت یہی ہے کہ کچھ کوڑے تو ہمارے اوپر برس چکے ہیں. اور دوسری حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگوں یاد رکھو اسلام کا دعویٰ کرنے والوں، اگر تم ان لوگوں کی روش پہ چلو گے جن پہ اللہ کا عذاب آیا ہے تو تمہارے ساتھ ویسا ہی معاملہ کیا جائے گا. اور فرمایا کہ جیسا بنی اسرائیل کرتے تھے، اس سے پہلے نبیوں کی امتیں کرتی تھی، تم بھی اسی روش پہ ضرور چل کے رہو گے، اور بالکل اس کی مشابہت کے اندر تمہارا معاملہ ہوگا. اللہ کا عذاب بھی تم پہ نازل ضرور ہوگا. تاریخ میں دیکھیں بنی اسرائیل کے اوپر عذاب کے 3 کوڑے برسے، لاکھوں لوگوں کو تہہ تیغ کر دیا گیا. سب سے پہلے بخت نصر نے یہودیوں کا قتل عام کیا اور یہودیوں کی تقریباً نسل مٹانے کی کوشش کی. دوسری مرتبہ ٹائٹس رومی نے یہودیوں کی جرم کی پاداش کے اندر ان کے اوپر عذاب کا کوڑا بن کے وہ برسا اور لاکھوں یہودیوں کو قتل کیا. اور تیسرا ابھی قریب ہی کے وقت کے اندر ہٹلر نے یہودیوں کے اوپر یلغار کی اور لاکھوں یہودیوں کو قتل کیا. وجہ کیا تھی؟ کہ یہ وہ قوم ہے جو اپنے علاوہ کسی کو انسان بھی نہیں سمجھتی، اور اب بھی ایسا ہی معاملہ ہے. لیکن یہ بات تو یہودیوں کی ہو گئی. ہم مسلمانوں کا کیا حال ہے؟
جس توحید کی دعوت دے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی داؤ پہ لگا دیتے ہیں، مشکلات سہتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، اپنے ساتھیوں کو قربان ہوتے ہوئے سامنے دیکھتے ہیں، ان کے اوپر عذاب ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، ان کے اوپر تشدد ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، اس دین کے ساتھ میں نے اور آپ نے کیا کیا؟ اس دین کے اوپر ہم نے کتنے کاربند ہیں؟ اس دین کی بنیادی اساسی چیزوں کے اوپر ہم نے کاربند ہیں؟ کتنا ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم سمجھیں کہ اللہ کے رسول کی دعوت کیا تھی؟ قرآن پکار کر کس چیز کی طرف دعوت دیتا ہے تو پتہ چلے گا کہ جو طریقہ اللہ کے رسول چھوڑ کر گئے تھے، جس کی دعوت قرآن ہمارے سامنے صبح و شام دیتا ہے، اس دعوت کو ہم نے لپیٹ کر رکھ دیا۔ ہر معاملے کے اندر ہم مادہ خلاف ثابت ہوئے، ہر معاملے کے اندر ہم نے پس و پیش کر کے اپنے آپ کو دین کے بنیادی فرائض سے بچانے کے لیے صبح شام ہم نے کوشش کی۔ اور یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ یہودیوں پر عذاب آیا، یہ ان پہ نہیں آیا، اسلام اس چیز کو برت چکا ہے۔ مسلمانوں کے اوپر یہ تمام چیزیں ہو چکی ہیں۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ بغداد کے اندر جو صدیوں سے مسلمانوں کی وہاں پہ حکومت تھی، وہاں پہ حال یہ ہو گیا کہ چھوٹی چھوٹی باتیں کے اوپر بحثیں ہو رہی ہیں، منازع ہو رہے ہیں، بات چیتیں ہو رہی ہیں، اور وہ مسائل ہیں جن مسائل کا عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں۔ یعنی میں مثال آپ کو دیتا ہوں کہ جتنی نامعقولیت کی انتہا انہوں نے کر دی تھی، وہ ہمارے لیے قیامت تک کے لیے مثال ہے کہ مسلمانوں کے علماء کا حال کیا تھا۔ یہ مسئلہ پیش کرتے ہیں کہ ایک سوئی کی نوک کے اوپر کتنے فرشتے بیٹھ سکتے ہیں، اس کے اوپر بحث مباحثہ ہو رہا ہے، دلائل دیے جا رہے ہیں، وقت ضائع کیا جا رہا ہے، اور اسی قسم کے چھوٹے چھوٹے مسائل جن کا عملی زندگی سے کوئی نہ عقل سے تعلق ہے نہ دین سے تعلق، اس پر بحثیں ہو رہی ہیں۔ اسی دوران ان کے اوپر یہ الغار کرتی ہے ایک قوم، تاتار ان کے اوپر نازل ہو جاتے ہیں اور قہر بن کے نازل ہوتے ہیں۔ قتل و غارت کا بازار گرم کیا جاتا ہے، ہر بندہ جو ان کے سامنے مسلمان آتا ہے اس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ تاریخ میں لکھا کہ دریائے فرات کا پانی 2 مرتبہ رنگین ہو گیا۔ پہلے رنگین ہوا، مسلمانوں کے خون سے سرخ ہو گیا، اور دوسری مرتبہ رنگین ہوا کہ مسلمانوں کے جتنے کتب خانے تھے، جتنی کتابیں تھیں، سب کو دریا میں اٹھا کے ڈال دیا گیا، ان کی سیاہی سے پانی سیاہ ہو گیا۔ لیکن مسلمان اپنی روش سے باز نہیں آئے۔ مسلمانوں کے اوپر استعمار کا حملہ ہوا، پوری دنیا کے تمام مسلمان محکوم ہو کر رہ گئے۔ خلافت عثمانیہ کا ایک جو پرچم لہراتا تھا، پورے ایشیا کے اندر، افریقہ کے اندر، یورپ کے مختلف اکثریت علاقوں کے اندر خلافت اسلامیہ کا نظام قائم تھا، اس کو تلپٹ کر دیا گیا، اور اس کو بگاڑنے والے مسلمان خود تھے۔ یقیناً استعمار اس کے اندر شامل تھا، لیکن مسلمانوں کے تعاون کے بغیر یہ تاریخ رہی ہے کہ مسلمان جب بھی کسی نقصان میں آیا ہے، اپنے غداروں کی وجہ سے آیا ہے۔ وہ اسلام کا ایک نشان وہ ختم ہو کر رہ گیا، مسلمان چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں بٹ گئے، اور اس کے بعد ایسا ہوا کہ ہر مسلمان کا گروپ اپنے آپ کو کہنے لگا کہ ہم ہی حق پہ ہیں، ہم ہی راستے پہ ہیں۔ اصل جو دین کی دعوت تھی وہ چھوڑ دی گئی۔ ہمارا بر صغیر پاک ہند، اس کے اوپر بھی 200 سال تک استعمار کا قبضہ رہا، اور یہ پوری دنیا کے اندر ہوتا رہا۔ کہیں پہ ولندیزی ہیں، کہیں پہ اٹالین ہیں، کہاں پہ پرتگالی ہیں، کہیں پہ فرانسیسی ہیں، کہاں پہ انگریز ہیں۔ تمام یورپ کی اقوام جو کہ مٹھی برابر تھی، وہ مسلمانوں کی ناہنجاریوں کی وجہ سے، مسلمانوں کی ناکامیوں کی وجہ سے، ان کو دین کو چھوڑنے کی وجہ سے پوری دنیا کے مسلمانوں کے علاقوں کے اوپر قابض ہو گئے۔ تحریکیں چلیں، اصل میں تو وہ معاملہ یہی تھا کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد وہ استعمار خود اتنے کمزور ہو گئے۔ اور یاد رکھو، پہلی جنگ عظیم ہوتی ہے، یہ دوسری جنگ عظیم ہوتی ہے، اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت دوبارہ بیدار ہوئی کہ ظالموں کے اوپر ڈال دیا گیا، اور یہ لوگ آپس میں لڑ پڑے۔ پہلی جنگ عظیم کے اندر کروڑوں لوگ قتل کیے گئے، اسلام کا کوئی تعلق نہیں تھا، مسلمانوں کا کوئی اس کے اندر حصہ نہیں تھا۔ دوسری جنگ عظیم ہوتی ہے، وہ بھی انہی کے درمیان ہے، یورپ کے تمام ممالک ہے، امریکہ ہے، اس میں جاپان بھی شامل ہے، ان لوگوں کے آپس میں درمیان لڑائی ہوتی ہے، لیکن
بدقسمتی سے جس علاقے کے اندر مسلمانوں پہ ان لوگوں کی حکومت تھی، ان لوگوں کو غلام بنا کے ان کو بھی فوجوں کے اندر شامل کر دیا گیا۔ ہمارے ملک پاکستان کا جو ایریا اس وقت ہمارے پاس ہے، اس کے اندر کے بہت زیادہ تعداد کے اندر، خاص طور پہ پنجاب کے لوگ جو انگریزوں کی فوج کے اندر بھرتی ہوئے اور انگریز سرکار کی حمایت کے اندر قربانی دیتے رہے، مرتے رہے، اور ہمارے تمام جتنے پاکستان کے اندر جتنے جاگیردار ہیں اللہ ماشاءاللہ، وہ تمام لوگ ان کے ہرکارے بن کے سامنے آئے، جس کے نتیجے کے اندر ان کو زمینیں الاٹ کی گئیں، جاگیریں دی گئیں، عہدے دیے گئے، ان کے وظیفے مقرر کیے گئے۔ ان کا کیا صلہ کیا تھا کہ وہ غدار تھے اپنی قوم کے۔ اسی معاملے کے اندر چلتے ہوئے ایک تحریک چلتی ہے برصغیر پاک ہند کے اندر کہ مسلمان بیدار ہو جائے۔ ریشمی رمال تحریک ہے، خلافت اسلامیہ کی تحریک ہے، پھر اس کے بعد مسلم لیگ کی تحریک چلتی ہے، جس کے اندر محمد علی جناح جیسا شخص جس کا بظاہر اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ وہ پریکٹسنگ مسلم ہے، نہ اس کے عقیدے کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا عقیدہ کیا تھا، لیکن وہ شخص اس قوم کو اکٹھا کرنے کے لیے ایک تگ و دو کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اور یہ بھی کہتا ہے کہ مسلمانوں تمہاری عاقبت تب درست ہوگی جب تم دنیا کے اندر سرخرو ہونے کے لیے اپنے آپ کو اکٹھا ایک سٹیج پہ لے کے آؤ گے۔ مسلم لیگ کی تحریک چلتی ہے، پوری انڈیا کے اندر غلغلہ بن جاتا ہے، اور لوگوں کا دعویٰ کیا ہے، لوگوں کا نعرہ کیا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس بنا پہ تحریک چلتی ہے۔ اور موٹو کیا ہے، ان کی تفصیلات میں لکھا ہے کہ مسلمان اس وقت انگریز کا محکوم ہے، ہم اس محکومیت سے آزادی چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں، اللہ تو ہمیں کوئی زمین خطہ ارض عطا فرما جس کے اندر ہم تیرے قرآن کے مطابق، تیرے رسول کے فرمان فرامین کے مطابق زمین کے اندر ایک نظام قائم کر کے اپنی زندگی کو گزار سکیں۔ یاد رکھو، انڈیا کے اندر جو ہمارا برصغیر پاک و ہند کا انگریزوں کے زمان کا، اس کے اندر کسی کو نماز کی پابندی نہیں تھی، روزے کی پابندی نہیں تھی، حج کی پابندی نہیں تھی، شادی بیاہ کی طلاق کی پابندی نہیں تھی، جیسا تمہارا مذہب کہتا ہے تم کرتے چلے جاؤ، اس کی پابندی نہیں ہے۔ پابندی کس کی ہے کہ حکومت کے سروکار کے اندر تمہارے اسلام کا، تمہارے قرآن کا، تمہارے اللہ کے رسول کے فرامین کا کوئی دخل برداشت نہیں کیا جائے گا، نظام ہمارا ہوگا، ہم سود چلائیں تم پوچھ نہیں سکتے، ہم دنیا کے اندر اپنی حاکمیت قائم کریں، تمہاری خلافت اپنی جگہ درست ہوگی، وہ رہنے دو، ہم اس کو نہیں ماننے کو تیار نہیں۔ اسی وقت علامہ اقبال نے پھپتی کسی تھی، ملا کو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ یہ بات اسی نے کہی تھی۔ یہ سمجھتے کیا ہیں، اگر ہمیں نماز روزے کی پابندی نہیں ہے ہم پہ، ہم آزاد ہیں؟ نہیں، یہ تو کبھی انگریزوں نے کبھی نہیں کیا، کبھی یورپین نے نہیں کیا، یہودیوں نے آج تک مسلمانوں کے نماز روزے پہ پابندی نہیں لگائی۔ ہاں، پابندی کس پہ ہے کہ نظام ہمارا ہے، تم محکوم ہو کے رہو گے، رہنا چاہو تو رہو، نہیں رہنا چاہتے تمہاری مرضی، تم اس کے اندر اختلاف نہیں کر سکتے۔ اس معاملے کو سامنے رکھیے اور پھر پاکستان کے بننے کا مقصد آپ کو سمجھ آئے گا کہ ہم کس لیے پاکستان حاصل کیا، کس لیے لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی، تاکہ وہ چاہتے تھے کہ ہماری اولاد ایک ایسے معاشرے کے اندر پرورش پائے جو معاشرہ اسلامی معاشرہ ہو، ہماری اولاد جو ہے وہ اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکے، ہمارا پورا وہ سیٹ اپ جو اسلام نے ہمیں دیا ہے، جس کے اندر ہماری معاشرت ہے، معیشت ہے، سیاست ہے، یہ تین شعبے جو ہیں، اس کے اندر بھی اسلام کے اصولوں کو اس کے اوپر کر کے ہم اس کے اوپر بات کر سکیں، یہ کیا دیا، یہ اصل مقصد تھا پاکستان بننے کا۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاکستان کو بنے ہوئے 70 سال ہو گئے، ہم اس وعدے کو پیما نہ کر سکے، اس وعدے کی ایفا نہ کر سکے، اس وعدے کو پورا نہ کر سکے، اور ہمارا حال یہ ہو گیا، کچھ لوگ تو نماز پڑھتے ہیں، باقی لوگوں نے نماز پڑھنا بھی چھوڑ، قربانی جنہوں نے دی تھی اپنی نیت کے مطابق اللہ تعالیٰ ان کو ثواب یقین عطا کرے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کی عظیم اکثریت اس فرض و منصبی سے اپنے آپ کو انہوں نے علیحدہ کر دیا کہ ہمارا جو چاہے کریں گے، ہم کسی ضابطے کا پابند ہونے کو پسند نہیں کرتے۔ اور یاد رکھیے، آج پاکستان کی حکومت دیکھ لیجئے، عوام دیکھ لیجئے، اور انگریزوں کے زمانے کی حکومت اور عوام دیکھ لیجئے، پتہ چلے گا کہ سرے منہ کوئی فرق نہیں، بالکل ویسے ہی ہے، زندگی جیسے گزرتی ہے گزرتے چلے جاؤ، حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے، اور کبھی نیکی اور برائی کے تمیز ہم نے کچھ نہیں کی۔ ہمارے اوپر وہ لوگ مسلط اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیے ہیں، یاد رکھو، میں جان بوجھ کے کہہ رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے
کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے جیسے تم خود ہو ایسے تمہارے حاکم ہوں گے، جیسے اعمال تمہارے ہیں ایسے لوگ تمہارے اوپر حاکم مقرر کر دیے جائیں گے۔ ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے، ٹٹول کے دیکھے کہ میں کتنے فیصد مسلمان ہوں، اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہمیں عطا کیے گئے اس کے اوپر کتنا عمل پیرا ہے۔ پتہ چلے گا کہ سرے منہ ہمارے اندر کوئی چیز نہیں ہے۔ ہمیں کوئی غیر مسلم دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم میں تم میں کوئی فرق نہیں، بلکہ ہم سمجھتے ہیں ہم شاید تم سے بہتر ہیں۔ اور یہ چیز یورپ امریکہ کے اندر معروف ہو کے آتی ہے۔ جو لوگ یہاں سے مزدوری کرنے جاتے ہیں، منت و سماجت کر کے غلامی کی زندگی گزارتے ہیں، ان سے جا کے پوچھو ان کا حال کیا ہے۔ ہر معاملے کے اندر ان کو پھپتی کسی جاتی ہے کہ تم مسلمان ہو، تمہاری زندگی کا روش ہے۔ اور ہمیں آپ کو بتا چکا ایک دفعہ ہمارے ایک دوست تھے، وہ یورپ میں گئے، امریکہ بلکہ انہوں نے انگلینڈ میں وہ گئے، وہاں جا پہ انہوں نے کام کیا تو ان کے دل کے اندر تمنا تھی کہ میں خود مسلمان تو ہوں، لوگوں کو مسلمانوں کی اسلام کی دعوت دے دوں۔ تو ایک لڑکی ان کے ساتھ کام کرتی تھی، ان کو بات بتاتے رہے، دین بتاتے رہے، توحید بتاتے رہے۔ بات کرنے میں تو مسلمان بڑا تیز ہے، باتیں کرتے رہے، آخر اس لڑکی کے دل کے اندر ایمان پیدا ہوا اور وہ لڑکی مسلمان ہو گئی۔ وہ یورپین کرسچن لڑکی تھی، مسلمان ہو گئی۔ جب مسلمان ہوئی تو اس پاکستانی لڑکے نے کہا کہ اب تو بڑی اچھی بات ہو گئی، تم مسلمان ہو گئی ہو، چلو ہم پہلے دوست سے بھی ہم شادی کر لیتے ہیں۔ تو وہ لڑکی کی بات سنیے، پھر اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیے کہ ہمارا حال کیا ہے۔ وہ کہنے لگی میں نے اسلام قبول کیا ہے تمہاری باتوں سے نہیں، تم نے مجھے موٹیویٹ ضرور کیا ہے، مجھے توجہ دلائی ہے، لیکن میں نے خود قرآن کو پڑھا ہے، میں نے اللہ کے رسول کے فرامین کو پڑھا ہے، حدیثوں کو پڑھا ہے، میں نے زندگی کا مطالعہ کیا ہے، صحابہ کی زندگی کو دیکھا ہے، اللہ کے رسول کی زندگی کا مطالعہ کیا ہے۔ میں اس نتیجے پہ پہنچی ہوں کہ انسان کی بھلائی کے لیے سب سے بہترین سسٹم اور دین وہ اسلام۔ اور جہاں تک بات ہے کہ میں تم سے شادی کر لوں تو تمہیں یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ تو واقعی مسلمان ہے کہ نہیں۔ میں دیکھتی ہوں کہ جو احکامات قرآن کے اندر آتے ہیں، جو احکامات اللہ کے رسول نے فرمائے ہیں، تو اس کے اوپر بالکل عمل پیرا نہیں بلکہ اس کے مخالف چلتا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ تیرا نام عبداللہ ہے، تیرا نام عبد الرحمن ہے، تیرے خطرے ہوئے ہیں، بس اس کے علاوہ تو مسلمان نہیں۔ پہلے مسلمان ہو جا پھر سوچیں گے کیا معاملہ ہے۔ حضرات یہ تو ہمارا حال ہے، اور یہ حقیقت ہے، اس سے کچھ جو ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ جو لوگ نئے مسلمان ہوتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں۔ اسٹیفن کارٹ ایک بڑا مشہور سنگر تھا برطانیہ کا، اور اس کے لاکھوں پاؤنڈ کے شو ہوا کرتے تھے۔ وہ تھا ڈانسر بھی تھا اور اس کے ساتھ سنگر بھی تھا ڈسکو کا۔ جب وہ مسلمان ہوتا ہے وہ بھی یہی کہتا ہے کہ مسلمانوں تم کیسے عجیب لوگ ہو، سانپ بن کے بیٹھے ہوئے اسلام کے تمام بیسک اصولوں کے اوپر نہ خود استفادہ کرتے ہو نہ کسی اور کو کرنے دیتے ہو، اور پھر کہتے ہو کہ جنت تمہارا حق ہے۔ جنت میں دیکھ جانے کا خواب، اپنا خواب ہی سمجھو یہ کبھی پورا نہیں ہو سکتا جب تک تم خود مسلمان نہ ہو۔ یہ معاملہ ان کا نہیں ہے، ہمارے اندر ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لے کہ اللہ کے بارے میں میرے کیا تصورات ہیں، رسول اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو میں کتنا سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں، اس کو کتنا عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتا ہوں۔ پتہ چلے گا صفر ہیں ہم لوگ اس سب معاملے کے اندر۔ پھر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر رحم ہو، اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اپنی رحمتوں کو نزول فرمائے، ہماری مشکلات کو دور فرمائے، ہماری تنگیوں کو دور فرمائے، یہ تمنا ضرور کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھ لو جتنے بھی عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے لوگ ہیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر سال عمروں کے ڈھیر لگا دیے انہوں نے، حج پہ حج کیے چلے جا رہے ہیں، لیکن کیا کہ آپ زندگی کا مطالعہ کرو، پتہ چلے گا کہ سود کے سب سے بڑے پجاری وہی ہیں، وہ کام کرتے ہیں اپنی خوراک اور اپنے حصول رزق کے اندر ان کو کوئی احساس نہیں ہوتا کہ میں کیا جائز کرتا ہوں کیا ناجائز کرتا ہوں۔ رشوت کا پیسہ ان کے پاس ہے، حرام کا پیسہ ان کے پاس ہے، لوگوں کا مال ہڑپ کیا ان کے پاس ہے۔ نام عبد الرحمن صاحب ہے تو ہر مہینے وہ چلے جاتے ہیں، عمرے کے لیے بھی چلے جاتے ہیں، اور اللہ کو دھوکہ نہیں دیتے، اپنے آپ کو دھوکہ دیتے۔ بھائیو یہ بنیادی چیزیں جب اس کے اوپر ہم غور نہیں کریں گے، توجہ نہیں کریں گے، کبھی مت سوچو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ جاؤ دیکھ لو مسلمانوں کے اوپر کیا ظلم، کب ایک بازار گرم کیا ان قوتوں نے جو ہماری ازلی دشمن ہے۔ عراق کو دیکھو، شام کو دیکھو، سیریا کو دیکھو، فلسطین کو دیکھو۔ فلسطین تو رو رو کے چیخ چیخ کے ان کے خون بہا بہا کے زمینیں سرخ ہو گئیں، لیکن کوئی مسلمان اس کے بارے میں سوچنے کو بھی تیار نہیں۔ مسلمانوں کی 51 اور 50 سے زیادہ مسلمان حکومتیں، ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے، ایک بھی کوئی ایسا غیرت مند بندے جو اٹھ کے کھڑا ہو جائے کہ یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ہم ظلم کو بند کرنا چاہتے ہیں، کوئی دیکھنے کو نہیں۔ یہ اگر ہمارا حال ہوگا، کل اگر تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آتا ہے، اور یقین کرو ہم اللہ پناہ مانگتے، اللہ سے پناہ مانگتے اللہ ہمارے اوپر عذاب نہ بھیجے، لیکن ہمارے اعمال ایسے ہیں
کہ یقیناً ہمیں منتظر رہنا چاہیے کہ جب تک ہم درست نہیں ہوتے اللہ کا عذاب ہمارے اوپر نازل ہو کر رہے گا. اور ابھی عذاب کی صورت کیا ہے ہمارے پاس؟ پاکستان کے اندر کون شخص ایسا ہے جو اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے؟ کون بندہ ایسا ہے جو سمجھتا ہے کہ میرے بچے محفوظ ہیں، گھر سے گئے ہیں واپس سلامت آئیں گے؟ کوئی پتہ نہیں. ہمارے یہاں تو پھر اب تھوڑا سا معاملہ شروع ہوا ہے کہ قتل و غارت شروع ہوئی ہے یہاں پہ، ابھی ڈاکہ واقع ڈالنا شروع ہو گیا، لوگوں کی جیبیں کٹنے شروع ہو گئی ہیں، موبائل پیسہ چھیننا گن پوائنٹ پہ اسلام آباد کے اندر شروع ہو چکا ہے. لیکن کراچی میں عرصہ دراز سے یہ معاملہ جاری ہے. اور کبھی آپ پنجاب کے اندرونی علاقوں میں جا کے دیکھیں، وہ جو وڈیرے ہیں، جو بڑے چودھری ہیں، جو ملک اور سردار ہیں، وہ کس طریقے سے مسلمانوں کے ساتھ حال کرتے ہیں ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے. آپ فلسطین کے مسلمانوں کے ظلم کو شاید بھول جائیں، ان کو یاد رکھیں گے کہ کتنے بڑے ظالم ہیں. ہمارے ملک کے اندر جس وقت ہو رہا ہے وہ کس کے اشارے پہ ہو رہا ہے؟ ہم یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے کون قوت ہے جو پاکستان کو چلنے نہیں دینا چاہتی. کون لوگ ایسے ہیں جو پاکستان کے اصل تشخص جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا تھا اس کو بگاڑنا چاہتے ہیں. اور جب یہ دعویٰ کیا جاتا ہے پاکستان قیامت تک رہے گا، اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں. یہ دعویٰ کرنے والے سے پوچھا جائے 47 میں جو اسلام پاکستان آزاد ہوا تھا وہ آج وہ اسلام پاکستان کہاں ہے؟ آدھا حصہ، آدھا بازو کاٹ دیا گیا. اور کاٹا کس نے؟ ان لوگوں نے کاٹا جو ہمارے دشمن ہیں. اور کن کے ذریعے کاٹا؟ جو ہمارے اپنے حکمران تھے، ہمارے بڑے سردار تھے، ہمارے بڑے جنرل صاحب تھے، ہمارے پریزیڈنٹ تھے، ہمارے وزیر اعظم تھے. ان کی وجہ سے ہمارے لوگ ہم سے علیحدہ ہوئے. اور اب ان کو احساس ہوتا ہے کہ واقعی یہ بہت بڑی سازش تھی، غرب کی سازش تھی. انہوں نے اپنے کتے پالے ہوئے تھے پاکستان کے اندر جنہوں نے یہ سارا کام کیا، لاکھوں مسلمانوں کو شہید کروایا، اس کے بعد پاکستان کے 2 ٹکڑے کر. خوش ہو کے بیٹھنے والوں کے پاکستان ایٹمی قوت ہے، بھول جاؤ. یہ ایٹمی قوت تمہارے کسی کام نہیں آئے گی جب تک تم خود مسلمان بننے کی کوشش نہیں کرتے، جب تک تم خود اللہ کے تابعدار نہیں بنتے، فرمانبردار نہیں بنتے. کبھی تمہاری ایٹمی قوت تمہیں بچا نہیں سکے گی. اور یاد رکھو، اگر صرف ایٹمی قوت سے کوئی بچ سکتا، ہتھیار سے بچ سکتا، آج رشیا کے اتنے ٹکڑے نہ ہوتے. رشیا کے اندر جتنی اس وقت تقسیمیں ریاستیں بنی ہوئی کیوں ہوئی ہیں؟ دنیا کا سب سے بڑا ملک جس کے پاس ایٹمی اسلحہ، جدید اسلحہ سب سے زیادہ تھا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا وہ سارا. آج وہ USSR کے نام سے ملک دنیا کے اندر موجود نہیں ہے. آپ رشیا ضرور ہے لیکن USSR نہیں ہے. سوویت یونین کو کہتے ہیں، وہ آج کل موجود نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اندر بغاوت میں آگے تک آ جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو مزہ چکھاتا ہے دنیا کے اندر. اور ہمارا حال بھی ان سے مختلف نہیں ہے. سوچ لو ہمارے ساتھ ہمارا دشمن کیا پلان کیے بیٹھا ہے، وہ کیا چاہتا ہے ہم سے. دنیا کے اندر جتنے بھی سرکردہ لوگ تھے، مسلمان تھے، ممالک تھے، سب کو اس نے نگل لیا. عراق کی بہت بڑی فوج، 7 لاکھ سے زیادہ فوجی تھے، کس طریقے سے تتر بتر کر دیا ان لوگوں کو، قتل و غارت کا بازار گرم کیا، لاکھوں لوگ قتل کیے اور ان کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھ گئے. آج سوچو عراق کے اوپر قبضہ کس کا ہے؟ بناہم بظاہر تو کہتے ہیں فلاں کا قبضہ ہے، لیکن نہیں، وسائل کے مالک کوئی اور ہیں. سعودیہ کی بات کرتے ہو، ہاں بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑے اچھے حاکم ہیں، ان کے وسائل کے مالک کوئی اور ہیں. پوری پیداوار کا شاید 50% بھی ان کو نہیں ملتا، باقی 50% تو کمپنیاں لے جاتی ہیں جنہوں نے وہاں پہ انویسٹ کر کے بیٹھے ہوئے تھے. اور ہمارا حال یہ ہے. اور ہم اپنے آپ کو سمجھیں ایٹم بم ہمارے پاس ہے، ہم کیا کر لیں گے ایٹم بم کے ساتھ؟ یہ ایٹم بم ہمیں کیا سہولت دیتا ہے؟ ہاں یہ دھمکانے کے کام ضرور آتا ہے کہ اگر کیا تو ہم یہ کر دیں گے، لیکن وہ اس کرنے کے لیے بھی ایمان چاہیے، قوت چاہیے، اس کے اندر ہمت چاہیے، جو کہ قطعی طور پہ پاکستانیوں میں تو کم اس وقت موجود نظر نہیں آتی. ہم انہی کے غلام ہیں. وہ اپنے ایجنڈے کو یہاں پورا کروانے کے لیے ہم اب کوشش کرتے ہیں اور کرتے رہے. اور آج کل حالات ہمیشہ کہا جاتا ہے، ہمارے لیڈر، نام نہاد لیڈر کہتے ہیں کہ پاکستان بڑے مشکل دور سے گزر رہا ہے. بھائیو کیوں گزر رہا ہے؟ پاکستان میں رہنے والا ایک ایک شخص اس کا ذمہ دار ہے، ایک ایک شخص کی ذمہ داری ہے. یہ اگر کوئی خدا نہ خاصا کوئی مس ہیپ ہوتا ہے، ہم میں سے ایک ایک شخص اس کا ذمہ دار ہے کہ ہم اس کام کو، ہم نے پاکستان کو ختم کرنے کے لیے ہم نے اس کے اندر اپنا کردار ادا کیا ہے. وہ غداروں کی لسٹ کے اندر ہم بھی شامل ہوں گے، یاد کرو، چاہے میں ہوں چاہے آپ ہیں، کیونکہ ہم خاموش بیٹھے. ہمارا دشمن ہمارے سامنے ہمیں مٹانے کو تیار ہے اور ہم اس کا دفاع کرنے کے لیے بھی تیار نہیں. بھائیو یاد رکھو، یہ روزہ، نماز، زکوٰۃ تمہارے کام اس وقت آئے گا جب تک وہ غیرت و حمیت تمہارے اندر موجود ہو کہ تم نے دین کے لیے مرنا ہے، دین کے لیے مرنا ہے. نموت و نحیا للہ، لوجہ اللہ ہم سب کام کرتے ہیں، تب تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحم کرے گا. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ہم سب سے بڑے غدار ہیں پوری دنیا کے اندر، کیونکہ پاکستان اسلام کے نام کے اوپر وجود آتا ہے. اسلام کے نام کے اوپر وجود آنے والا واحد ملک، جو ذاکر نائک نے بھی کل بات کی کہ پاکستان بڑا عظیم ہے لیکن اس کو چلانے والے لوگ انتہائی ہنجار، یہ احسان فراموش ہیں
کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں خطہ آزادی عطا کیا ہے، اپنی مرضی دو جم جی چاہے کر سکتے ہو، لیکن تم نے کچھ بھی نہیں کیا، اور حال اس وقت یہ ہو گیا کہ تم بھی ان کے غلام، بدتر غلام ثابت ہوئے ہو. جو امریکہ چاہتا ہے، جو یورپ چاہتا ہے، تم وہی کرتے ہو. تمہارے ہاتھ پہ تھوڑے سے پیسے وہ تھوک دیتا ہے اور تمہاری ایمان و عقیدہ سب کچھ خرید کے لے جاتا ہے. حضرات یہ باتیں دل دکھانے والی ہیں، ہمارا دل دکھتا ہے یہ باتیں، لیکن حقیقت یہی ہے. آنکھیں بند کرنے سے آپ خطرے سے دور نہیں رہ سکتے. اگر آپ آنکھیں بند کر گئے جی بس ہم محفوظ ہیں، کبھی بھی نہیں ہو سکتا. یہ ہمارے حکمرانوں کا حال تم دیکھ لو، ان کا کیا حال ہے، کس طریقے سے وہ اسلام کے اوپر ہر چیز داؤ پیچ لگانے کی کوشش کرتے ہیں. اور جب ان کے ہاتھوں میں تھوڑا سا تھوک دیا جائے، ہمارا بھول جاتے ہیں ان کو. ہم عوام کا پہلے بھی خیال کبھی نہیں رکھا انہوں نے. اور اب بھی معاملہ ہے کہ اگر تھوڑے سے پیسے ان کو $7-8 لاکھ ڈالر مل گئے، ارب ڈالر ملے، تو فوراً اپنی عیاشیوں کے لیے کروڑوں روپے کی گاڑیاں واڑیاں خرید لی انہوں نے. ابھی میں اور آپ بھوکے مرتے ہیں تو بھوکے مرتے ہیں، ان کا پیٹ تو بھرا ہوا ہے، اور ان کے تمام عیاشیاں ویسے ہی جاری ہیں، چاہے وہ ہمارے جنرلز ہوں، چاہے ہماری عدلیہ ہو، چاہے ہمارے بیوروکریسی ہو، چاہے ہمارے پارلیمنٹیرین ہو. ان کا معاملہ اپنا چلتا ہے، دوسرے کی کسی کو کیا فکر. یہ حقیقت یہی ہے، تلخ ہے مگر حقیقت یہی ہے. اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم فرما. ہم اس قابل نہیں ہیں کہ تو رحم کرے، ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں. ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ تیری بغاوت کے اندر، صف اول کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، لیکن اللہ پھر بھی ہم تجھی کی التجا کرتے ہیں. تجھی سے درخواست ہے، تجھی سے ہماری تمنا ہے، تجھی سے ہماری امیدیں کہ اللہ تو ہی ہمارے حال پہ رحم کر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا